السلام علیکم پیارے دوستو، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حمزہ آج پہلی بار اس کالونی آیا تھا۔ اسے اپنے باپ کے قاتل سے انتقام لینا تھا کہ اس طرح سے وہ اس کے باپ کو قتل کر کے خود عیش کی زندگی گزار رہا تھا۔ اسے یتیم کر کے وہ اپنی زندگی کسی بادشاہ کی طرح گزار رہا تھا۔ حمزہ بس اسے سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ابھی تک سفیان کو سامنے سے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن سفیان نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کا پورا ساتھ دے گا، کیونکہ اس کی ماں ساری زندگی اس شخص کی وفادار رہی، لیکن اس نے اسے دھوکہ دیا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوئی زیادتی کا ازالہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے باپ کو اس کے گناہوں کی سزا دلوانا چاہتا ہے۔ بس یہی وجہ تھی کہ سفیان اس کا پورا ساتھ نبھا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ سفیان کے کہنے پر ہی یہاں آیا تھا۔ سفیان کے باپ سلمان کا کوئی پرانا وفادار نوکر جو اس کے کالے کارناموں کے بارے میں سب جانتا تھا، اس نے کورٹ میں گواہی دینے کا وعدہ کیا تھا، جس کے بعد سفیان نے اسے محفوظ جگہ پر بھیج دیا، کیونکہ اس کے باپ کا ارادہ اب اس کو بھی راستے سے ہٹانے کا تھا۔ حمزہ اس سے ملنے کے بعد مطمئن ہو چکا تھا۔ وہ شخص گواہی دینے کے لیے تیار تھا۔ اب اس کے باپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ وہ ساری زندگی رشتوں کے لیے ترستا رہا۔ اگر وہ جانتا کہ ان رشتوں کی وجہ سے اس نے اپنے باپ کو کھو دیا تو شاید کبھی ان کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ دولت بھی کیا چیز ہوتی ہے، اپنوں کا ہی خون سفید کر دیتی ہے۔ اس نے یہ سب کچھ آ کر شاہ کو بتایا۔ شاہ پہلے تو بہت پریشان ہوا، لیکن پھر اسے یہ کہہ دیا کہ اس سب چیزوں میں اسے اکیلے گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ ہر قدم پر اس کا ساتھ دے گا۔ محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے، ایک بار دل میں بس جائے تو کبھی نہیں نکلتی۔ رمشا بھی ایسی ہی محبت ہے جو سفیان کے دل میں اتر چکی تھی۔ سفیان نے جب پہلی بار اسے دیکھا تو اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ اسی وقت اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اسے ایک آسان زندگی دینا چاہتا تھا۔ رمشا کے کوٹھے سے بھاگ جانے پر اس نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اسے ایسا لگا کہ کوئی لڑکی اسے ٹکرا کر چلی گئی ہے، اس لیے رمشا کو ڈھونڈنے کی نہ صرف خود کوشش کی بلکہ نگاہ بیگم کو بھی تنگ کر رکھا تھا۔ اسے کسی بھی قیمت پر رمشا چاہیے تھی۔ رمشا جتنا اس سے دور ہو رہی تھی، اس کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جب رمشا کو اپنی محبت کا یقین دلائے گا تو وہ اس پر یقین ضرور کرے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ 2 سالوں کی کڑی محنت کے بعد جب وہ رمشا کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا تو اسے پتا چلا کہ نہ صرف رمشا شادی شدہ ہے بلکہ ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ اسے یہ سب کچھ جان کر خوشی تو نہ ہوئی، لیکن یہ تھا کہ وہ عزت کی زندگی گزار رہی تھی اور وہ کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں رمشا کے لیے محبت اپنی جگہ، لیکن وہ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کے راستے سے ہٹ گیا اور سیدھا نگاہ کے کوٹھے پر جا پہنچا اور وہاں جا کر نگاہ کو کہہ دیا کہ اب اسے رمشا کی ضرورت نہیں ہے، اسے ڈھونڈنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اب اسے رمشا نہیں چاہیے۔ اور یہی بات نگاہ بیگم کو کھٹک رہی تھی، اسی لیے اس نے رمشا کو ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کر دی، یہاں تک کہ سفیان کا ہی پیچھا شروع کر دیا۔ سفیان نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ رمشا کا شوہر ہی اس کے چچا زاد بھائی نکلے گا، اور جس طرح سے تلخ کلامی ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، سفیان اس سے نہیں ملنا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی مجبوری تھی کہ اسے حمزہ سے ملنا تھا۔ لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رمشا کے بارے میں حمزہ کو کچھ نہیں بتائے گا جس سے حمزہ بدگمان ہو۔ سفیان ہمیشہ سے اپنی ماں کے قریب تھا۔ اس کے باپ نے تو بچپن سے اسے کبھی منہ ہی نہ لگایا۔ وہ اپنے باپ کے لیے کتنا ترستا تھا، کتنا تڑپا کرتا تھا وہ اس کے لمس کے لیے، لیکن مجال ہے جو وہ اسے محبت بری ایک نگاہ سے بھی دیکھ لے۔ وہ اس کی اکلوتی اولاد تھا۔ وہ 16 سال کا تھا جب ایک دن اس کی ماں بہت بیمار ہو گئی۔ وہ اپنے باپ کا ہر طرف پتہ کرتا، ہر جگہ گیا جہاں اس کا باپ ہو سکتا تھا۔ پھر اسے کسی نے بتایا کہ اس کا باپ کوٹھے پہ جاتا ہے۔ وہ نگاہ بیگم کے کوٹھے پر جا پہنچا، صرف اپنے باپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کی ماں اپنی زندگی کے آخری لمحات جی رہی ہے اور ان کو اس کی ضرورت ہے۔ لیکن وہاں اپنے باپ کو کسی عورت کے ساتھ دیکھ کر وہ الٹے قدموں واپس آنے لگا۔
جب راستے میں اس سے نگاہ بیگم ٹکرائی۔ نگاہ بیگم نے جب پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے بتا دیا کہ وہ سلمان ملک کا بیٹا ہے۔ بس اس کے بعد نگاہ بیگم نے جب سفیان ملک کے دماغ میں اپنے باپ کے خلاف اتنا زہر بھرا کہ وہ اس سے انتہائی نفرت کرنے لگا، حتیٰ کہ نگاہ نے اپنے آپ پر بیتی کہانی اسے بتا دی۔ اب وہ ہر روز نگاہ کے کوٹھے پر جانے لگا اور ہر دن کے ساتھ سفیان کے دل میں سلمان کے لیے نفرت بڑھتی چلی گئی۔ ایک ٹیچر جاتا ہے، پھر آدھے گھنٹے بعد دوسرا آ جاتا ہے، پھر وہ پڑھاتا ہے، پھر آدھے گھنٹے بعد دوسرا آ جاتا ہے۔ میں تو پڑھ کے تھک چکی ہوں۔ ایک ٹیچر کا دیا ہوا یاد کرتی ہوں تو دوسرے کا بھول جاتا ہے۔ اتنے کم وقت میں اتنا نہیں پڑھ سکتی۔ ابان نے ہار مانتے ہوئے اپنی کتابوں کا انبار آ کے شاہ کے سامنے رکھا۔ مگر بانی جانو، تمہارے پیپرز ہونے والے ہیں، تمہیں پڑھائی تو کرنی ہی ہوگی، ورنہ سارا سال برباد ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، آپ میری آپی کو لے آئیں، وہ مجھے پڑھا لیں گی۔ ابان نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ بانی، ایسے کیسے میں تمہاری آپی کو لے آؤں؟ ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کا خامند اجازت دے گا اسے اس طرح سے لانے کی۔ ارے آپ شاہزر شاہ ہیں، آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ مجھے بھی تو اٹھا کے لائے تھے، آپی کو بھی اٹھا کر لے آئے۔ بانی کے پاس تو ہر مسئلے کا حل تھا۔ بانی، ایسے کیسے میں کسی کو بھی اٹھا کر لے آ سکتا ہوں؟ ایسے کیسے سے کیا مطلب ہے؟ جس طرح سے مجھے اٹھا کے لائے تھے ویسے ہی آپی کو اٹھا لائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پاس ہوں، ورنہ مجھے کوئی نہیں پڑھا سکتا، میں پکا فیل ہو جاؤں گی۔ بانی، اگر تم دھیان سے پڑھو گی تو نہیں فیل ہوگی، شاہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں دھیان سے نہیں پڑھتی؟ میں نالائق بچی ہوں نا؟ بانی نے برا منایا۔ نہیں بانی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ٹیچرز کو گولی مارو، میں خود تمہیں پڑھاؤں گا، دیکھنا میرے پڑھانے کے بعد تمہاری آپی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شاہ نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ سوری، آپ کے پاس میں کیوں پڑھوں؟ کیا اسپیشل کیا ہے آپ نے میرے لیے؟ کیا اسپیشل کیا ہے آپ نے مجھ سے دوستی کرنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہینگا، اس نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ کا انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا۔ ان ٹیچر نے کیا کیا تمہیں پڑھانے کے لیے؟ تمہاری آپی نے کیا کیا ہے تمہارے لیے اسپیشل؟ بتاؤ مجھے۔ اب شاہ کو اس کی بچکانہ حرکتوں پر اچھا خاصا غصہ آنے لگا۔ یہ ٹیچرز ہیں اور آپی میری بہن ہے، وہ ہے ہی اسپیشل، لیکن آپ نے اسپیشل بننے کے لیے کچھ نہیں کیا، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں پڑھ سکتی۔ اور آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھے ارادیہ آپی کے گھر بھی لے کے جائیں گے۔ ابان کو لگا کہ اب شاہ کو اس پر غصہ آ رہا ہے، اس لیے اس نے موضوع بدلنا چاہا۔ شاہ بس اتنا کہہ کر اندر چلا گیا، جبکہ ابان بھی تیار ہونے کے لیے اس کے پیچھے ہی آ گئی۔ ابان کا دوست بننے کے لیے اس نے اسپیشل پلاننگ تو لی تھی، اب بس ابان کو سرپرائز دینا باقی تھا۔ گنوا نے جتنا سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر شاریز نے اسے محبت دی۔ وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، اسے باہر لے کے جاتا۔ اس کی محبت میں گنوا بھی دن با دن نکھرتی جا رہی تھی، لیکن ایک بات اب بھی تھی جو گنوا کو اندر سے کھائی جا رہی تھی۔ آخر اس کا باپ کہاں گیا؟ وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ شاریز نے ہر جگہ پتہ کروایا تھا، لیکن لالا کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ لالا کہاں گیا۔ وہ ابان کے پاس بھی نہیں پہنچا تھا، کیونکہ ابان گھنٹوں اس سے فون پر باتیں کرتی تھی اور اسے بتاتی تھی کہ وہ کس طرح سے شاہ کو تنگ کرتی ہے۔ پھر اس کا باپ کہاں گیا؟ آخر کہاں غائب ہوا تھا وہ شخص؟ حقیقت جاننے کے بعد گنوا کو لالا سے وہ محبت محسوس نہ ہوئی جو اتنے سالوں سے وہ کرتی آئی تھی۔ اس نے ابان کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتایا تھا اور نہ ہی ابان شاہ کی موجودگی میں لالا کا کوئی ذکر کرتی۔ لالا ہر روز نگین کے کوٹھے پر آتا، اس سے گھنٹوں بیٹھا معافیاں مانگتا، اس کے پیر پکڑتا، ہاتھ جوڑتا، لیکن وہ پتھر دل بنی اسے دیکھتی رہتی، اسے کچھ نہ کہتی، بس مسکرا دیتی۔ اس کے پاس لالا کے لیے کوئی معافی نہ تھی۔ لالا کا کہنا تھا کہ وہ شاہ کے پاس جائے اور اس کی بیٹی کو اس سے آزاد کروائے، لیکن نگین نے شاہ کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کبھی اپنے بیٹے کا سامنا نہیں کر سکتی، وہ اسے نہیں بتا سکتی کہ وہ ایک طوائف ہے، لیکن لالا نے ہار نہیں مانی۔ آج اسے یہاں ایک ہفتہ ہو چکا تھا
اور اس ایک ہفتے کے دوران وہ روز ہی آ کر نگین کی منتیں کرتا۔ سلمان کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اس نوکر نے اس کے خلاف گواہی دی ہے تو اس نے اسے منزل سے ہٹانا بہتر سمجھا۔ جب سے نوکر نے پولیس والوں کے سامنے یہ بیان دیا تھا کہ سلمان نے اپنے بھائی اور بھابھی کو قتل کرنے کی سازش رچائی تھی تو پولیس اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن سلمان نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ سفیان نے بھی ہر ممکن کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی۔ اسی دوران ایک بار حمزہ اس سے ملنے آیا۔ اس سے ملتے ہی وہ پہچان چکا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے جو اس دن اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اس دن اس نے رمشا کا نام لیا تھا، یعنی کہ ارادیہ رمشا ہے، یہ بات وہ جانتا تھا، لیکن اس وقت حمزہ نے اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کی، کیونکہ اس وقت ان دونوں کا مقصد سلمان کو ڈھونڈنا تھا اور اسے اس کے کیے کی سزا دلوانی تھی۔ شام کے وقت شاہ نے ابان کے لیے ایک گاڑی بھیجی تھی اور کہا تھا کہ وہ اس گاڑی میں بیٹھ کر شاہ کے پاس آ جائے۔ یہ گاڑی ہر طرف سے بند تھی، ابان دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس ڈرائیور اسے شاہ کے حکم پر کہیں لے کے جا رہا تھا۔ لاشعوری طور پر ابان کو انتظار تھا کہ شاہ اسے کہاں بلا رہا ہے۔ ابان کو کوئی اندازہ نہ تھا کہ شاہ اسے کہاں بلا رہا ہے اور یہ ڈرائیور اسے کہاں لے کے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ابان تھی۔ اس نے راحت بابا سے کچھ نہ کچھ پتہ لگوا ہی لیا تھا۔ راحت بابا نے اسے بس اتنا بتایا تھا کہ شاہ اس کے لیے کچھ اسپیشل کر رہا ہے، جبکہ ابان یہ سوچ کر بہت خوش تھی کہ شاہ اس کی دوستی کے لیے کچھ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ابان شاہ کے لیے اتنی اسپیشل تھی، یہ احساس بھی اس کے لیے بہت خوشگوار تھا۔ گاڑی کہاں آ کر رکی، ابان کے لیے دیکھنا بہت مشکل تھا۔ گاڑی کو مکمل طور پر کالے پردوں سے قید کیا تھا، وہ تو ڈرائیور کو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور ڈرائیور ادب و احترام سے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ابان تجسس کے مارے جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی، جہاں ایک انتہائی خوبصورت راستہ پھولوں سے سجایا گیا تھا جو سیدھا ایک گھر کے اندر جا رہا تھا۔ یہ گھر بہت بڑا نہیں تھا، لیکن باہر سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ابان آہستہ آہستہ پھولوں سے سجے اس راستے پر اپنے پیر رکھنے لگی۔ ہائے کتنے مزے کا ہے یہ سب کچھ، یہاں پر کتنی ٹھنڈی ہوا ہے۔ ابان بربراتے ہوئے آگے بڑھی۔ وہ جیسے ہی دروازے تک آئی، دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ ایک پل کے لیے تو اسے اپنے پرانے وہم و گمان پھر سے ہونے لگے، کہیں چڑیل یا جن تو نہیں جس نے یہ دروازہ کھولا۔ پھر اپنی سوچ پر مسکرائی، کیونکہ اس دنیا کا سب سے بڑا جن اس کے پیچھے ویسے بھی لگ چکا تھا، اور اس جن کا نام تھا شازر شاہ۔ اپنی سوچ پر تو کہکا لگا کر ہنسی، پھر جلدی سے اپنی ہنسی کنٹرول کی، کہیں اس کا جن سن نہ لے۔ وہ اسی رفتار سے چلتی ہوئی اندر آئی، لیکن شاہ یہاں نہیں تھا، بلکہ ایک بڑے سے ٹیبل پر ایک گفٹ رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک پیارا سا سرخ رنگ کا پھول تھا۔ گفٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ لٹک رہی تھی جس پر فار یو مائی پرنسس لکھا تھا۔ ابان نے جلدی سے وہ پھول اور گفٹ اٹھایا۔ اس نے غور کیا پھول کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی چٹ لٹک رہی تھی۔ اوپن اٹ ناؤ۔ ابان نے جلدی سے وہ گفٹ کھولا جس میں بالکل ایسا ہی کاجل تھا جو وہ بچپن سے خریدتی آئی تھی۔ ملتان میں بھی شاہ نے اس کے لیے ایسا ہی کاجل لیا تھا اور کہا تھا یہ وہ پہلا تحفہ ہے جو شاہ نے اس کے لیے لیا ہے۔ ابان کھل کر مسکرا دی۔ شاہ کو اس کی پسند یاد تھی، لیکن پھر ابان نے غور کیا جیسے وہ راستہ بھی ختم نہیں ہوا، وہ پھولوں سے سجا راستہ ابھی کسی طرف جا رہا تھا۔ ابان ایک بار پھر سے اس پھول والے سجے راستے کی طرف چل دی۔ یہاں پر بھی ایک ویسا ہی دروازہ تھا جیسا کہ گھر کے باہر۔ ابان نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ یہ کمرہ بالکل پچھلے کمرے کی طرح ہی سجایا گیا تھا، ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ یہاں پر بھی پھول میز پر گفٹ کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ ابان دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ یا اللہ یہ کیا ہوگا، خوشی سے چہکتے ہوئے اس نے جلدی سے گفٹ کھولا، ہاتھ ڈال کر جلدی سے چھنکتی ہوئی پازیب نکالی۔ یا اللہ یہ کتنی خوبصورت ہے، لیکن یہ کیا، یہ تو بس ایک ہی ہے۔ ابان نے منہ بناتے ہوئے کہا، میرے بھدو شاہ جی آپ کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ پازیب دونوں پاؤں کے لیے ہوتی ہے۔ شاہ کی عقل پر ماتم کرتی وہ آگے چل دی، کیونکہ پھولوں کا راستہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک اور ویسا ہی دروازہ اس کا منتظر تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تو بالکل ویسا ہی ایک میز دیکھا
ایک پھول اور گفٹ کے ساتھ اب اس میں کیا ہوگا؟ ایک بار پھر تجسس نے اسے آ گھیرا۔ وہ اس کے پاس آئی اور جلدی سے گفٹ کھولنے لگی، لیکن گفٹ کھولنے سے پہلے ہی اس کی آواز نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے، جس کے باہر لٹکتی چٹ پہ لکھا تھا، میں نے اس کا نام چوچو رکھا ہے، تم جو چاہے رکھ سکتی ہو۔ اس سے پہلے میرا فیورٹ پیٹ ڈاگ تھا، لیکن اب میرے خیال سے یہی چوچو ہوگا۔ ابان نے بڑے ہی پیار سے مرغی کے ننھے چوزے کو اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں لیا۔ ہائے کتنا پیارا ہے یہ، اب آگے کیا ہوگا؟ ابان اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبائے تجسس سے آگے بڑھی اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ سمندر کی لہریں دور سے ہی واپس لوٹ جاتی۔ باہر شاہ سامنے کھڑا مسکراتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شاہ نے ایک ہی بار میں اس کی ساری خواہشیں پوری کر کے اس کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ دیکھا اور اپنا ہاتھ آگے کی طرف بڑھایا۔ ابان نے جلدی سے اپنے پیروں سے جوتے اتارے اور بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو مسز شاہزر شاہ، کیا آپ اپنے نیو دوست کے ساتھ بوٹ کا سفر کرنا پسند کریں گی؟ شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے کہا۔ یس آف کورس، ابان خوشی سے چہکتے ہوئے بولی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کشتی کی طرف لے جانے لگا۔ ابان کو پانی بہت پسند تھا، اسے سمندر سے عشق تھا، لیکن کبھی سمندر کے بیچوں بیچ نہ آئی تھی۔ شاہ اس کی خوشی سے دھمکتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تو ہماری دوستی ہو گئی نا؟ شاہ نے محبت سے پوچھا۔ ارے دوستی، ہماری تو پکی والی دوستی ہو گئی، ابان نے چہکتے ہوئے کہا۔ اب پابندیاں ختم۔ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ ہیلو مسٹر، دوستی ہوئی ہے، محبت نہیں، اور پابندیاں محبت کے بعد ختم ہوتی ہیں، ابان نے بری جھنڈی دکھاتے ہوئے کہا۔ شاہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ابان اتنی چالاک نکلے گی، لیکن اس کی معصوم سی چالاک حرکتوں پر وہ بہت خوش تھا۔ شاہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی اس کی مرضی کے خلاف اس کے قریب نہیں جائے گا۔ شاہ آج بھی اس رات کو یاد کر کے پچھتایا تھا جب وہ ساری رات روتی رہی۔ بے شک وہ بہت محبت سے اس کے قریب آیا تھا، اس نے بہت عزت سے اپنے حقوق اسے سونپے تھے، لیکن پھر بھی اس کے لیے تو وہ زبردستی ہی تھی۔ اس کے معصوم دماغ میں یہی تھا کہ شاہ نے اسے لالا کا بدلہ لیا ہے، لیکن اب وہ اس کے دماغ سے ساری پرانی یادیں مٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی پرنسس کے ساتھ خوبصورت یادیں بنانا چاہتا تھا، جیسے وہ ساری زندگی یاد کر کے، لیکن پتہ نہیں اب وہ یادیں کب بنیں گی، کیونکہ شاہ کی اتنی ساری محنت کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ نے اسے خوش کرنے کے لیے ہر وہ چیز کی جس کا اس نے اپنی پسند لسٹ میں ذکر کیا تھا۔ ویسے آپ اتنے بڑے بزنس مین ہٹلر بنتے رہتے ہیں، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ پیروں میں 2 پازیب پہنی جاتی ہیں۔ ابان نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، کسی لڑاکا عورت کی طرح کہا تھا۔ شاہ مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں مائی پرنسس، لیکن بات کچھ یوں ہے کہ ایک پازیب تمہارے پاس ہے اور دوسری میرے پاس۔ اب جب تمہیں مجھ سے محبت ہوگی تو تب ملے گی تمہیں دوسری پازیب، تب تک میں دیکھوں گا کہ تم اس کا خیال رکھتی ہو یا نہیں۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھ لیجئے گا، میں اپنی ساری پسند کی چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ اچھا تو کیا وہ تمہیں لاکٹ پسند نہیں تھا؟ اس کی بات پر شاہ کو یاد آ گیا کہ اس کی محبت کی پہلی نشانی اس نے گم کر دی تھی۔ نہیں، پسند تو بہت تھا، لیکن وہ تو آپ کے پاس تھا نا، آپ نے چھپا لیا تو مجھے کیسے ملتا؟ ابان پھر اسٹائل میں بولی۔ ویسے آپ بزنس مین نہیں، ایک نمبر کے چور ہیں، ابان جلدی بولی، لیکن اپنی بات پر غور کرتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے جو کچھ سخت ہو چکے تھے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ کیسے چور ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ہی تو دیا تھا وہ مجھے۔ ابان نے اپنی بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اسے چور کہنے کی غلطی کر چکی تھی۔ تمہیں میں چور لگتا ہوں؟ شاہ نے اس کی بات پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ فرینڈز میں الاؤ ہوتا ہے کچھ بھی بولنا، آپ بھی تو حمزہ بھائی کو نہ جانے کیا کیا بلاتے ہو، ابان نے جلدی سے کہا، کیونکہ ابھی تو ان دونوں کی دوستی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر شاہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ ہاں بھائی، دوستوں میں سب کچھ الاؤ ہوتا ہے۔ شاہ نے جھک کر اس کے گال کا بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ یہ الاؤ نہیں ہوتا، ابان نے اپنے سرخ ہوتے گال پر ہاتھ رکھ کر جلدی سے کہا، جس پر شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ پیارے دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔